صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آڈیو بک مدینہ منورہ کے موتی۔ کتاب کا نام مدینہ منورہ کے موتی، انتساب کالی کملی کے نام۔ پیش لفظ: آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ یہ وہ شعر تھا جس نے مجھے میرے بچپن میں پہلی مرتبہ کالی کملی سے روشناس کروایا۔ میں چشم تصور میں جب بھی اپنے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتی تو میری گناہ گار اکھیاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کالی کملی سے ہی کہیں لپٹ کر رہ جاتی۔ میں اس کالی کملی کے تصور میں ہی کہیں گم ہو جاتی۔ میں اپنے من کی ساری باتیں چپکے چپکے اس کالی کملی کو سناتی، اسے چومتی، کبھی سینے سے لگاتی اور پھر اس کالی کملی میں چھپ جاتی۔ شاید میرے اندر اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ میں اس کالی کملی کے پیچھے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک کر سکوں۔ میری آنکھیں جھک جاتی، میں ڈر جاتی، میں لرز جاتی، اور پھر کالی کملی میرے سہمے ہوئے ننھے وجود کو اپنی رحمت کی آغوش میں یوں چھپا لیتی، مجھے یوں ڈھانپ دیتی، مجھے یوں سیراب کر دیتی کہ میں دوبارہ سے جی اٹھتی۔ مجھے اپنے اندر بہت ساری توانائی، بہت ساری قوت محسوس ہوتی اور میں ایک نئی زندگی، ایک نئی توانائی کے ساتھ اپنی زندگی میں دوبارہ گم ہو جاتی۔ میری حیات میں کالی کملی کا تصور ہر شے پر، ہر رشتے اور ہر احساس سے بڑھ کر جاندار اور مقدم تھا۔ بے حد نرم، گداز، دکھ سمیٹنے والی، محبتوں کے سارے لمحوں کو قید کرنے والی کالی کملی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالی کملی سے میرا رشتہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ کوئی غم، کوئی پریشانی جب بھی میرا رخ کرتی، مجھے دبوچتی، مجھے پریشان کرتی، کالی کملی کا احساس، کالی کملی کا تصور میرے لیے اپنی باہیں وا کیے ہوئے ہوتا۔ میں بھاگی بھاگی جا کر اس کالی کملی کی پناہ میں چھپ جاتی۔ کالی کملی کا حسین تصور ہر اداس لمحے مجھے سکون مہیا کرتا، میری تنہائیوں میں جلوہ گر ہو کر مجھے سیراب کرتا۔ اس کا معطر گداز میری بے قرار روح کو قرار بخشتا۔ وہ کالی کملی رفتہ رفتہ میں جس کی خوشبو کی اتنی عادی ہو گئی کہ اس خوشبو کو چھو لینے کی خواہش میں میری روح صبح و شام مدینہ منورہ کی فضاؤں میں باادب حاضری دینے لگی۔ وہ کالی کملی جو روز محشر ہر امتی کے عیب ڈھک لے گی۔ قیامت کا خوف، روز محشر کی باتیں جب مجھے لرزا دیتی تو کالی کملی پھر سے مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی، میری فرد عصیاں مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ یہ تعلق، یہ احساس مجھے ایک ایسی تڑپ دے گیا کہ میں جہاں بھی اس کالی کملی کی مہک کو محسوس کرتی وہیں ٹھٹک جاتی، میں رک جاتی۔ میری کھوجی طبیعت مدینے والے، کملی والے سے محبت کرنے والوں کو فوراً پہچان لیتی۔ میں ان کی باتیں سنتی، میں ان کے سفر محبت کی داستان سن کر اسے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی۔ پھر یہ یادیں لفظوں کی زنجیر سے باندھ کر میں نے گوشہ نور کے کرتاس پر
اتارنا شروع کر دیں۔ صوفی نذیر احمد، بابا جی امین ڈار، بابا جی یاسین اور کئی ہستیوں کے واقعات جب میں نے گوشہ نور پر لکھے تو قارئین کی جانب سے مجھے بے حد پذیرائی ملی۔ الحمدللہ، کالی کملی کی خوشبو کے متلاشی افراد میری تحریروں کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی پذیرائی میرے شوق نے میری حوصلہ افزائی کی اور یوں اس کتاب کو لکھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔ قدسیہ نورین، 24 جنوری 2023۔